بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی جماعت کو زندہ کرنا جو آگ سے مرے۔ عمار ثباتی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، امیر المؤمنین علیہ السلام ایک دفعہ مدائن تشریف لائے۔ آپ نے ایوان کسرا میں کہا، کسرا کے منجم کا بیٹا دلب بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تو دلب سے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ اٹھو۔ دلب آپ کے ساتھ اٹھا اور آپ نے ایوان کسرا میں چلنا شروع کیا۔ آپ ایوان کسرا کے ہر کمرے کو دیکھ کر بتانے لگے کہ یہ کمرہ فلان کام کے لیے تھا اور یہ کمرہ فلان کام کے لیے تھا۔ دلف نے کہا، خدا کی قسم آپ تو بالکل درست فرماتے ہیں۔ الغرض آپ نے پورا ایوان دیکھا اور اس کے متعلق معلومات فراہم کرتے گئے۔ آپ کی بیان کردہ معلومات سن کر دلف نے کہا، امیر المؤمنین علیہ السلام مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ سارا ایوان آپ کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا ہے۔ پھر آپ کی نظر ایک بسیدہ کھوپڑی پر پڑی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی سے فرمایا، اس کھوپڑی کو اٹھا کر یہاں لے آؤ۔ آپ کا ساتھی وہ کھوپڑی اٹھا کر لایا تو آپ ایوان کے حال میں تشریف لائے اور وہاں بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے ایک تال طلب کیا۔ جب تال آ گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس میں پانی ڈالو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صحابی کو حکم دیا، اس بسیدہ کھوپڑی کو اس تال میں رکھ دو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کھوپڑی سے ارشاد فرمایا، اے کھوپڑی مجھے بتاؤ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ کھوپڑی نے فصیح عربی زبان میں کہا، آپ امیر المؤمنین، آپ سید الوصیین ہیں اور آپ ظاہر و باطن میں امام المتقین ہیں۔ آپ کا مقام توصیف و ثنا سے کہیں بلند و بالا ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور آپ کی کنیز کا بیٹا کسرا نوشیروان ہوں۔ ثبات مدائن کے لوگوں نے حضرت کا یہ معجزہ دیکھا، اور جب وہ اپنے اپنے گھروں میں گئے اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا تو لوگوں نے آپ کے اس معجزے کے متعلق طرح طرح کی تاویلات کی۔ دوسرے دن لوگ آپ کے پاس آئے اور جو کچھ لوگوں نے آپ سے کہا، جن لوگوں نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا تھا انہوں نے تو ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو آپ کے متعلق وہی کہنا شروع کر دیا ہے جو نصارہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو آپ کے متعلق الوہیت کے دعوے شروع کر دیے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں اسی حالت پر چھوڑ دیا تو لوگ کافر ہو جائیں گے۔ امیر المؤمنین نے ان لوگوں سے ارشاد فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں اب ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ لوگوں نے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو سلوک آپ نے عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں سے کیا تھا، اور جس طرح سے آپ نے انہیں آگ میں جلایا تھا اسی طرح انہیں بھی آگ میں جلائے۔ آپ نے ان لوگوں کو بلایا جو آپ کو خدا کہہ رہے تھے۔ جب وہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، تم نے مجھے خدا کیوں کہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے دیکھا کہ آپ نے کھوپڑی سے گفتگو کی اور اس نے بھی آپ سے گفتگو کی، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی سر انجام نہیں دے سکتا، اس لیے
اگر ہم نے آپ کو اللہ کہا ہے تو یہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے نظریات سے باز آ جاؤ اور خدا کے حضور توبہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے نظریات سے رجوع نہیں کریں گے، آپ نے ہم سے جو بھی سلوک کرنا ہو کر لے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، آگ روشن کرو۔ جب آگ روشن ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور وہ سب جل کر خاک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ان کی راکھ کو اٹھا کر ہوا میں اڑا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کی راکھ کو اٹھا کر ہوا میں اڑا دیا۔ الغرض انہیں جلائے ہوئے 3 دن گزر گئے تھے۔ تیسرے دن اہل ثبات حیران و پریشان ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، مولا، خدا کے لیے دین محمد کو بچا لے۔ جن لوگوں کو آپ نے جلایا تھا وہ تو صحیح و سلامت خوبصورت شکل و لباس میں اپنے گھروں میں آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے انہیں جلوایا نہیں تھا اور تم نے ان کی راکھ کو ہوا میں اڑایا نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں امیر المؤمنین علیہ السلام، ہم نے تو یہ سب کچھ کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جلایا، اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ اس کے بعد اہل ثبات حیران و پریشان ہو گئے، اور اس واقعہ کے بعد لوگوں نے عبداللہ ابن سبا کا نظریہ اختیار کیا۔